اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی والی صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ تو ڈیئر، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جو ہماری ایڈکٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں، سائیکی، جن کا تھوڑا سا مینٹل سیٹ نہیں ہوتا، اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ، وہ پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں، وہ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی میڈیسن ہم جو ایڈکٹ پیشنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ موسٹلی میں نے شاید کل بھی بتایا تھا کہ جو ایڈکٹ پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب نشہ کر کے ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر وہ سائیکی پیشنٹ بن جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ وہ میڈیسن جو ہم ایڈکٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک کیا میڈیسن دیتے ہیں اور اس کا ڈوریشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی 7 دن جب نیا پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو ایک اس کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ڈریلیم پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس دوران جب اس سے ہم ڈرگ چھڑواتے ہیں، جو بھی وہ نشہ کرتا ہے اسے چھڑواتے ہیں، تو وہ کوئی 5-6 دن وہ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ کیا کیا بولی جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے نشہ چھڑایا جاتا ہے تو وہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو وہ ڈریلیم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اس کو نہ وہ کچھ زیادہ کھاتا ہے، نہ میڈیسن کھاتا ہے، نہ کھانا صحیح کھاتا ہے، وہ غنودگی میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم اس کو فرسٹ آف آل تو انجیکشن دیتے ہیں۔ کچھ ایسے پیشنٹ بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، جب ان کو گھر سے لے کے آتے ہیں یا ان کے گھر والے چھوڑ کے جاتے ہیں تو بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر کچھ انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی جو ہائپر ہونے والی کنڈیشن ہے وہ کم ہو، جس سے وہ تھوڑی سا غنودگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے انجیکشن یا میڈیسن ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ جی، فرسٹ آف آل یہ دیکھیں سائیکیٹرک اینڈ ایڈکشن پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اگر ہائپر پیشنٹ ہے اس کو ہم سب سے پہلے ایک انجیکشن ہوتا ہے جینکٹ، ٹھیک ہے، یہ ڈپورٹ انجیکشن، جینکٹ ڈپورٹ انجیکشن ہوتا ہے 25 ملی گرام کا، جو ہم اس کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی ایک غنودگی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو وارڈ میں شفٹ کر کے پھر اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک سیرینس انجیکشن بھی ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں ساتھ، تو جینڈول اس کو کہا جاتا ہے، جینڈول سیرینس ٹیبلٹ۔ پھر اس کو جب اس کی میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو پہلے سیرینس 5 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ، اور کیمپرو ٹیبلٹ، اور رسپیریڈون، تو یہ ٹیبلٹ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھی، پھر تھوڑی سی دنوں کے بعد پھر اس کی ڈوز بڑھا دی جاتی ہے، اور 5-6 دن میں ان کا ڈریلیم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیند کے لیے اسٹرل جو ٹیبلٹ ہے کلونزنزپام 0.5 ملی گرام کی یہ دیتے ہیں، اور لپرا ٹیب ہوتی ہے، پھر ایپیمیٹ ایک ٹیب ہوتی ہے، یہ ساتھ میں ہم اس کو طاقت کی بھی دیتے ہیں، کیو پار 100 ملی گرام، کوئٹی پین، یہ بھی تھوڑی سی نیند کے لیے ہوتی ہے،
ایول ٹیبلٹ ساتھ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈائزیپام بھی نیند وغیرہ کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ساتھ میں لاجیکٹر ٹیب 25 ملی گرام، کوٹرائی ٹی ٹی، ٹھیک ہے، کوٹرائی مکسل، یہ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی کمپلیکس طاقت کے لیے، تاکہ جب پیشنٹ چھوڑتا ہے تو اس کو بڑی ویکنس ہوتی ہے، اس کے لیے طاقت کے لیے بھی ہم وٹامن بھی، اس طرح روچیس، تو اس طرح کی جو میڈیسن فرسٹ آف آل ان کو یہ دی جاتی ہے جو میں نے آپ کو ساری بتا دی ہوئی ہے۔ تو زیادہ ان کا کیئر یہ کی جاتی ہے، ان کے خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسے الٹے پلٹے کام نہ کریں۔ کچھ یہ ہوتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں، بلب اتار دیتے ہیں، پنکھا اتار دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز ان کو ہاتھ میں آ جائے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے ان سے بڑی کیئر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہ ان کی میڈیسن ہے۔ پھر اس کے علاوہ 3 مہینے یا 6 مہینے کو لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موسٹلی پرائیویٹ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پھر اس حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں۔ تو پھر کچھ پیشنٹ جب گھر چلے جاتے ہیں اگر تو وہ اپنے صحیح رہتے ہیں، اکیلے رہیں گھر میں رہ کر، وہ دوستوں میں جائیں گے اسی محفل میں جہاں وہ پہلے ایڈکٹ تھے، وہاں نشہ کرتے تھے، تو وہ ریلیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ دوبارہ پھر نشے پہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ کروا کے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے اور آرام سے رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر مزید کسی بھائی کو پوچھنا ہو تو پلیز کنٹیکٹ می، ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔